یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس قرآن مجید کے پروگرام میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 اور 58 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل کا سبب بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو اپنا دوست بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے تو وہ ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی اور کھیل، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ ان آیات میں بھی خطاب اہل ایمان کو اسی حوالے سے دیا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور وجہ اس کے اندر بیان فرمائی گئی ان آیات میں کہ وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا کہ اہل کتاب جو کہ تورات اور انجیل کے حامل تھے، وہ لوگ دین اسلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل دین تو ہمارے پاس ہے اور کتاب بھی ہمارے پاس ہے۔ اور تاریخی حوالوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے والوں کی زیادہ تعداد عام کفار کی تھی، یعنی اہل کتاب میں کم لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ زیادہ تعداد مشرکین اور کفار کی تھی جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیا۔ اور یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، یہ اس ذعن میں تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کے حامل ہیں اور اللہ کی شریعت کے حامل ہیں، تو اس لیے ہم حق پر ہیں اور سچ پر ہیں۔ تو دین اسلام کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا اور قلبی تعلق رکھنا اس کی ممانعت ہے، اور عام کفار کے ساتھ بھی ان کو دوستی رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی اور کھیل کا سبب بنا لیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور واقعہ اس حوالے سے یہ آیا تھا کہ ایک شرارت پسندی کا مدینہ طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی تھا، جب اذان دی جاتی اور اس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا تو یہ اس کے جواب میں کہا کرتا تھا جھوٹے کو اللہ تعالیٰ جلا دے، نعوذ باللہ یہ کہا کرتا تھا۔ آخر کار اس کا
یہی کلمہ اور یہی بات اس کے خود اور اس کے خاندان کے جلانے کا باعث بن گیا کہ ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ سب گھر میں سو رہے تھے اور اس کا نوکر آگ لے کر آیا تو ایک چنگاری بھڑک اٹھی جس سے پورا گھر اور یہ سارا خاندان جل گیا۔ اور آخر میں آیت میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، قوم لا یعقلون، یعنی ان کے سامنے جو دین پیش کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت پیش کر رہے ہیں، اس کے قبول کرنے میں سراسر انہی کا فائدہ ہے، اور یہ اپنے فائدے کو بھی نہیں سمجھ رہے، تو ان جیسا بے عقل اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک حوالے سے یہ لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے کہ آخرت کا تعلق، کامیابی اسی پر منحصر ہے، دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں، لیکن بغض اور عناد ان کے دل کے اندر تھا، اہل کتاب کے دل کے اندر، تو فرمایا کہ یہ حق کے قبول کرنے سے مانے رہا۔ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ دین کے اسلام اور اسلام کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑانا انتہائی خطرناک ہے، اور اہل جہنم کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین اور دین کے احکامات، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا، دین کی شریعت کی کسی بات پر، تو گناہگار ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اعتقاد اور یقین ہی نہ رکھا جائے تو وہ تو کافر ہے، لیکن اعتقاد اور یقین رکھا جائے اور پھر اس کے بعد عمل نہ کیا جائے اور اس کے بجائے اس کا مذاق اڑایا جائے، تو فرمایا کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور سورہ مدثر کے اندر جو اہل جہنم کی خصوصیات بیان کی گئی کہ وہ جہنم میں کس وجہ سے ڈالے گئے، تو اس کے اندر یہی بات ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر ہم شاعر اسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم کے اندر آ گئے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کو بے عقل کیوں کہا گیا ہے؟ فرمایا یہ گیا، قرآن مجید میں کفار سے متعلق یہ کہا گیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن آخرت کی طرف سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل فرمایا کہ یہ امور دنیا میں تو ان کی دانش مندی مشہور اور معروف ہے، لیکن ایک قسم کے کاموں میں ان کی عقل چلتی ہے اور دوسرے قسم کے کاموں میں ان کی عقل فیل ہو جاتی ہے اور اس پر یہ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے وقوف اور غیر عاقل فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ وہ کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے یہ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ تم عقل سے کام لو، سمجھ بوجھ سے کام لو، کہ تمہیں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ دراصل تمہاری ہی کامیابی کے لیے ہے، اور جو شخص اپنی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، اس سے بڑا بے عقل اور کون ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔